بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل تھے اور وحشی تھے، کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں ستاروں کی، کسی کو تعویذ گنڈے پر اعتقاد تھا تو کسی کو رمل اور فال پر۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا، ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ کعبہ مکرمہ میں جو اب بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے، جا بجا فتنہ و فساد بپا رہتا۔ امن و سکون کا نام بھی نہ تھا، ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ نہ قانون تھا نہ انصاف، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا۔ شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا تھا، ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ غرض سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسے میں خداوند تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بھی وفات پا گئی، چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب حضرت کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی، چنانچہ بعد میں وہ بنی نوع انسان کے ہادی بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوہ خدیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس طرح ان کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شائستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رحم و کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، نہ کسی کے لیے بددعا کی۔ فقر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے، راحت و آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے مگر بوریے پر سوتے اور کھجورے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار حرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور رزق پہنچانے والا ہے۔ اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، امیر غریب، بندہ و صاحب، عربی و عجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں۔ وہ ازل سے موجود ہے اور اب تک رہے گا۔ ہر انسان پر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ محبت و مساوات انسانیت کی دلیل ہے۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے، بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ راہ مولا میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر مبنی تھی۔
اسی لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات کے بعد مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔